سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ بچپن سے لے کر اب تک ایک سوال کبھی افواہ لگتا ہے، کبھی خواب و خیال لگتا ہے، کبھی اس کی حقیقت سے نا آشنا ہم ہوتے ہیں مگر منتظر ضرور ہوتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہوگا اور ہو کے گزر گیا ہے۔ بچپن سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاں پہ 2 اذانیں دی جاتی ہیں وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی آپ سے ہاتھ میں لاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے انگوٹھے میں اگر ہڈی محسوس نہ ہو تو جان لیجئے گا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ بچپن کی عمر کی معلومات ہیں، وہ ایسے ہی ہوتی ہے، مگر بڑے ہوتے اور ہونے کے بعد بھی آج تک کچھ کلیئر نہیں ہو پایا۔ آیا آپ نبی ہیں، ولی ہیں، جن ہیں، انس ہیں، یا فرشتہ ہیں، یا اس کے بارے دیگر کوئی دوسری مخلوق ہے؟ آیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے وقت اتنا علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کے آپ کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور واقعی آپ نے آب حیات پی رکھی ہے کہ زندگی جب تک ہے اس زندگی کی تب تک آپ کی زندگی ہے؟ آج یہ بھرپور دلچسپ اور انتہائی عجیب و غریب سوال لیے میں الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو مہمان حضرات تشریف فرمائیں وہ اس سوال کو جواب دینے کے لیے اور ہماری معلومات میں، علم میں، میں کہوں گا معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے، بہت ہی لطیف گفتگو فرماتے ہیں، عمدگی کا سرچشمہ ہے اور نفاست سے بھرے، بہت ہی شریف النفس، بہت پیارا علم رکھتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، اس سے پہلے الف لام میم میں آپ کی کمی محسوس ہوئی، آج پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ آپ بھی بہت گہری معرفت رکھتے ہیں، خاص طور سے آپ کو اخلاقیات کے اوپر کام کرنے کا ایک بڑا خاصا حاصل ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ سے بڑے بھرپور سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا محمد رضا جعفری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال، حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ کس نام سے تاریخ ان کو جانے رکھتی ہے؟ کہ آپ کی کنیت ہے اور آپ ہیں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب اویس بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا سوال کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں چند ایک باتیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ آپ کا بلیہ بن ملکان نام ہے، اور آپ کا ارمیہ نام ہے، جی۔ یا آپ کا خدرون نام ہے۔ اچھا۔ جہاں تک آپ کی کنیت کا تعلق ہے وہ ابو العباس ہے، ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ کے لقب کا تعلق ہے تو آپ کا لقب جو ہے وہ خضر ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے لقب کی جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جان نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اگر وہ چادر بچھاتے ہیں تو اس کے آس پاس کا ایریا جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، اور اگر اس چادر کو اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے اگر خشک گھاس ہو تو وہ تر ہو جاتی ہے۔ تو خضر کا معنی سرسبز شادابی کے ہے، اور یہی آپ علیہ السلام نے وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آیا وہ نبی تھے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ منظر عام پر حضرت خضر علیہ السلام جو آئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک جملے کی وجہ سے آئے، یعنی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ کتاب العلم کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، چونکہ نبی سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس بڑا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ بڑے عالم نہیں ہیں، اللہ اکبر، آپ سے زیادہ ہم نے ایک بندے کو، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو علم دے رکھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، جو موجود ہے۔ جی موجود ہیں۔
قرآن کریم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جا کے یوں کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں ہاں، اس بات پر یہ کہ آپ مجھے تعلیم دے دیں واہ اس واہ، علم سے جو آپ کو ہدایت کے ساتھ دیا گیا۔ حالت تبھی ہوگا، جی، حل واہ واہ، اتبعک علی ان تعلمنی مما مما علم علمت رشدا۔ ورشدہ، واہ واہ رشدا، واہ، اچھا یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہدایت اور ایک ہوتا ہے رشد۔ اچھا ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی ممکن ہوتی ہے، رشد ملنے کے بعد ممکن رشد نہیں، ملنے کے واہ بعد واہ، گمراہی ممکن نہیں ہے۔ اب ہیں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو یہ بات طے ہے عقلی اور نقلی طور پر کہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے، حضرت خضر نہ صرف نبی ہیں بلکہ علم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہیں۔ زیادہ ہیں، جی، اور قرآن کریم بھی اسی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، وما فعلتہ عن امری، اپنی یعنی طرف سے نہیں آپ نے کیا، جس بچے کو قتل کیا یا پھر کشتی کے جو بھی آپ نے تختے وغیرہ اکھیڑ دیے، ان دونوں باتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ واہ واہ، اچھا یہ بات بھی توجہ طلب ہے دین اسلام کے اندر ہر حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے، کہ جو قتل ہے یہ حرام ہے اور بغیر نص قطعی کے قتل نہیں کیا جا نہیں سکتا۔ نہیں، حضرت خضر نے جو بچے کو قتل کیا ہے وہ وحی ہے الہی سے کیا ہے، اچھا، اور وحی جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہمارے آتا ہوں اس سوال کے اوپر۔ ظاہر ہے جی وہ جو سفر ساتھ کرنے والا معاملہ ہے جس میں اس نوجوان کو ساتھ میں رکھا جناب موسیٰ نے، ذکر بھی آیا اور پھر وہ 3 مار کے، مگر وہیں سے بات میں آغا صاحب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کی ریسرچ اور آپ کے مکتب سے اگر میں جواب لینا چاہوں گا تو وہ کیا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام بالکل ایسے ہی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے نبی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے۔ ایک تشیع کے تمام تر اگر علماء کی رائے یہ دیکھی جائے، مفسرین کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کی تفسیر کے باب سے ہی جی، اخذ کیا جا سکتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات قرآن کی بہترین تفسیر کر کے بتاتی ہے۔ جی، قرآن مقدس کے اندر سورہ کہف کے اندر جس طرح سے آیت نمبر 64 سے لے کر 79 تک تقریباً اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اور جس میں جناب حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی نام نہیں آیا ہے، نہ خضر آیا ہے، نہ بلیاں آیا ہے، نہ ملکان کا بیٹا آیا ہے، لیکن روایات کے اندر، اکثر روایات کے اندر اگر کوئی نشانی کے طور پر دیکھا جائے، بلکہ قرآن کے اندر دیکھا جائے تو کیا ہے، جوان، وہ جوان جس کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، یا وہ جوان جس کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ وہی بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت پوچھا کہ بتاؤ کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ یہ بات خدا کو ناگوار گزری کہ کوئی زیادہ صاحب علم ہوتے ہوئے اس علم پر اگر اپنے آپ کو برتر سمجھے تو خدا اس سے آگے بھی اس کو دکھاتا ہے کہ نہیں، تم سے زیادہ اہل علم میں نے اس سے پہلے خلق کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جو فلاں جگہ پر ہے۔ اب اس فلاں جگہ پر ہے کو بھی بتا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے اذن سے ان کی تلاش میں نکلے اور یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور جب نکلے ہیں اور ان کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا چاہے مجھے سالیان سال تلاش کرنا پڑ جائے، اس جوان کو جس کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ صاحب علم ہے اور اس کا علم بہت کثیر ہے، اور یقیناً جس کے علم کی کثرت کی گواہی خدا دے رہا ہو کہ موسیٰ سے زیادہ صاحب علم ہے، موسیٰ نبی اللہ اس وقت کی حجت الہی، اس حجت الہی کو خدا اشارہ کر رہا ہے کہ تم سے زیادہ صاحب علم ہم نے اسے بنایا ہے۔ یہاں پر اب شک اور وہم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس میں شک اور وہم کی گنجائش اس میں نہیں ہے کہ وہ صاحب علم موسیٰ کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے ہیں، نہیں، اس میں بھی معصومین علیہ السلام نے اس شک کو برطرف یوں فرمایا ہے کہ جناب خضر کے پاس چند ابواب میں جناب خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم تھا، اور چند ابواب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس خضر سے زیادہ علم تھا۔ علم اگر موسیٰ کا دیکھا جائے تو صاحب شریعت ہیں، صاحب شریعت ہونے کے لحاظ سے خدا کی طرف سے یہ شریعت لے کر آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی
جو حیثیت اس وقت کے زمانے میں ہے، اس وقت ہے، وہ ایک صاحب شریعت انسان کی ہے، نبی اللہ کی ہے، اولو العزم نبی ہو کر کے ایک تلاش میں نکل رہے ہیں، اور ایسی تلاش کہ اپنے زندگی کے جہد کو بالکل موڑ دیا ہے کہ استاد کو ڈھونڈنا یعنی ہے۔ یہ اس بات پہ تو ہم متفق استاد ہو گئے کہ موسیٰ کو نبی ڈھونڈنے ہیں جا رہے حضرت خضر علیہ السلام۔ اس پر بھی گفتگو ہے کہ اصول کافی کے پہلے چیپٹر کے اندر 2 گفتگو ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایات بیان کی گئی ہیں کہ جس کے اندر اس بات یہ ملتی ہے، تقریباً اس کا ماخذ یہ ہے کہ نبی اللہ ہونا ان کا ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ خضر نبی اللہ تھے۔ تو یہ دونوں طرح کی روایات، دونوں میں سے ہم ایک کس پہ آئیں گے، میں بجانا چاہتا ہوں، ایک مختصر توفل لے رہا ہوں، ہمارے جو ناظرین سامعین ہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ ہمیں ایک رائے تو مل گئی کہ آپ کا نبی اللہ ہونا واضح ہے، ثابت ہے، اور ایک طرف ہمیں 2 آراء مل رہی ہیں، تو ان میں سے ایک کی طرف ہم جائیں گے اور کیا وجوہات ہوں گی، کیا دلیل ہوں گی، مزید آگے اس سفر کی طرف لے کے جائیں گے جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ کاف میں، وہ بھی بہت خاص ہے۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے فرنگ کا تریاک، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و سیقل زدہ روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ معیار حضرت خضر سے علامہ اقبال نے اقتباس کیا ہے، مگر کون خضر، یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں گفتگو جاری و ساری ہے، سوالات میرے پاس بہت سارے ہیں۔ میں نے اس سے قبل سوال کیا مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، یہ حضرت خضر کو ہم سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کیا واقعی ایسی ہی ہے کہ آپ نے آب حیات نوش فرمایا اور آپ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک حیات رہیں گے، ایسا سلسلہ ہے؟ جی، آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے۔ اصل میں آپ کے زندہ رہنے کا جو تعلق ہے وہ امام مسلم کی اور امام بخاری کی ایک روایت ہے، وہ یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی وصال شریف سے کچھ ایام پہلے کہ اس وقت زمین پر جو لوگ موجود ہیں 1 صدی کے بعد یہ سب انتقال کر جائیں گے۔ حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، وہ زندہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا 1 صدی کے بعد زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر زمین نہیں ہے، تو اس سے اس کی نفی بھی ہو گئی کہ اگر کوئی تعویل کرنا چاہے کہ زمین پر اس وقت آپ نہیں تھے، آپ سمندروں میں تھے یا پانی میں تھے، تو اس روایت میں زمین کا لفظ نہیں ہے، تو اس سے اس تعویل کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 2 مذہب بڑے مشہور ہیں۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن محققین علماء کے نزدیک اور اکثر محدثین کرام کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ آپ کا اپنا بھی موقف یہی ہے؟ جی، میں بتاتا ہوں۔ دوسرا جو سوال کا آپ کا حصہ ہے آب حیات کے بارے میں، کہ آپ نے آب حیات پی رکھی ہے تو آپ کو زندگی مل گئی، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دعا دی تھی زندگی کی، آپ کو زندگی مل گئی، لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد یعنی ما کانا وما یکون کا علم میرے آقا علیہ السلام کو دے دیا گیا ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ علم غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، اور سب سے زیادہ چنیدہ، مجتبی اور مصطفیٰ وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب میں براہ راست آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، میرا اپنا کیا موقف ہے، تو میں ان علماء کے ساتھ ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ میں وہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث، اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ منطق اور فلسفہ بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اتنی لمبی زندگی حضرت انسان کی نہیں ہے، ایک، اور یہ بات بھی ہمارے علماء نے ڈسکس کی ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، اور بالخصوص بدر کے میدان کے اندر آپ شریک ہوتے۔ اور پھر آخری بات، قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ،
اگر خضر علیہ السلام حیات ہوتے تو انہوں نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کے ساتھ مل کر یہ عہد لیا تھا اللہ سے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی ان معاونت پر کریں گے۔ ایمان بھی رکھیں گے، نصرت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے۔ آپ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی مہم میں شریک نہ ہونا اور حاضر ہو کر واضحتاً کسی روایت صحیح۔ کا نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا کہ ہے آپ کہ وفات حضرت پا خضر گئے۔ علیہ السلام وصال ٹھیک ہے فرما علامہ چکے صاحب، آپ کے یہاں تو بہت ساری ایسی روایات ہیں جس سے خود دعائے کمیل جناب خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، وہاں پہ تو آپ دلیل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، حیات ہیں، تو اس موقف کی کیسے آپ حمایت کریں گے؟ بالکل اس موقف کو میں یوں لے کر چلوں گا، خود زمانہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جناب حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اگر لازم ہوتا کہ وہ موجود نبی کی اتباع کریں اور بیعت کریں تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، تو یہ والا احتمال تو یہاں پر یہ عقلی طور پر ہی رد ہو جاتا ہے، منطقی طور پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تعلیم دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، وہ خود ایک نبی ہیں، جیسا کہ میں ابھی اپنی اس سے پچھلی گفتگو میں بیان کر رہا تھا، اور بات یہاں پر منقطع ہو گئی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث معتبرہ کے اندر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ایک نبی اللہ ہیں اور ان کا نبی ہونا ثابت ہے، اور اس چیز کو آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کے اندر بہت تفصیل سے سورہ کہف کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ ابھی حیات ہیں یا نہیں ہے، یقیناً ابھی بھی ہمارا عقیدہ فقہ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں حیات ہیں، اور لمبی عمر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اتنی لمبی عمر کوئی رہ نہیں سکتا تو چوتھے آسمان پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہیں۔ ایک پل کے لیے ٹھہر کے صرف میں مفتی صاحب سے نصیحت لینے کے لیے کہ وہ جو حدیث ہے اس کے باب میں کہ کوئی بھی روح جو حیات ہے وہ نہیں رہے گا ایک صدی کے بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے، اس کو اگر رکھیں گے تو کیا جواب ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ نص قرآن سے ثابت ہے، یعنی قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے اپنے روح اللہ کو اپنی جانب اٹھا لیا ہے آسمانوں میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن سے ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ قرآن میں نہیں آیا۔ اور تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں، قبلہ نے جو بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا، تو میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں خضر علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ نہیں کیا، یہ وعدہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھا۔ میری دلیل موجود ہے، یعنی کہ قرآن میں یہ ہے۔ میں اور اس کو مختلف انداز جی سے پوچھ لوں کہ خضر علیہ السلام کربلا میں امام حسین کی معاونت اور مدد کے لیے کیوں نہیں آئے پھر؟ بہت سارے ایسے سوالات ہم اس طرح سے ریز کر سکتے ہیں۔ یقیناً کربلا کے اندر جناب حضرت خضر علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا وہ وہاں وہاں حاضر ہوئے، ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور جناب خضر علیہ السلام کے لیے یہ لازم نہیں تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بھی لازم نہیں تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری طاقتوں کو استعمال کر کے، وَإِلَّا جناب خضر علیہ السلام ہی نہیں فقط بلکہ اجنہ کا پورا گروہ بھی آیا تھا جناب امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے، اس وقت کے ان یزیدیوں کے مقابل میں قیام کرنے کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایکسٹرا آرڈنری طاقت کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، وہ دعائے کمیل والی بات، اور یہیں پر اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ جناب خضر علیہ السلام حیات ہیں یا نہیں، یقیناً ہماری بہت ساری معتبر کتابیں یہ کہتی ہیں، معتبر احادیث یہ کہتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا آخری زمانے میں ظہور کرے گا، تو یہ لمبی عمر پر اب میرا آخری، جس کا نام مہدی ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل میں سے 12 کے نام بتا رہے ہیں، پہلا کا نام، وسط کا نام، آخر کا نام نہیں، فقط پورے 12 کے نام بتا کر کے بتا رہے ہیں کہ ان سب کو اسی سیکوینس سے اس دنیا میں آنا ہے، اور ان پر اس طرح سے ظلم ہوگا، اور اسے جناب خضر کے حوالے سے جی میں کچھ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے مکتب میں حضرت خضر کا آقا دو جہاں پر ایمان لانا جو ہے اس کے بارے میں کیا موقع ہے؟ یقیناً حضرت خضر علیہ السلام دیگر تمام انبیاء کی طرح سے رسول خدا کے امتیوں میں سے ہیں، رسول خدا کے امتیوں میں سے یعنی کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا اور نہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی اللہ ہوں لیکن میں رسول خدا کا امتی نہیں ہوں۔ یقیناً قرآن کی وہ آیت بھی فرما رہی ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا اور آپ کے ہاتھ پر
پر بیعت کر لینے کا یقیناً ان عہد سے لے رہا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے اور وہ اس پر باقی ہیں، جی، جس میں حضرت خوبصورت، خضر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ شامل ہوگا اس میں ایک اور حضرت خضر علیہ السلام کا کربلا جیسے میدان کے اندر نہ آنا، یا امام موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 14 سال مختلف ظالموں کے زندانوں کے اندر، بنو امیہ کے، بنو عباس کے ظالموں کے ان 14 سال زندانوں کے اندر رہنا، یا دیگر ائمہ کا اس طرح سے اسیر ہونا، یا ان کو زہر ملنا وہاں پر۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے تو آئے تھے کنویں میں، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی حضرات اور علماء اور ائمہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے؟ تمام ائمہ اس بات کے لیے ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اچھا، کہ تمام ائمہ ہمارے جناب خضر علیہ مگر کوئی السلام دلیل، سے، کوئی حدیث نہیں موجود؟ تمام ائمہ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے آشنا بھی ہیں، اور کوئی ایسا نقطہ نہیں ملتا کہ جس میں خضر علیہ کوئی ایسا السلام، واقعہ بھی تو نہیں ملتا نا جس کی طرف آپ بہت مجھے سارے اشارہ ایسے کرتے ہیں؟ واقعات آج بھی ایک ملتے ہیں کہ مختصر جناب، وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا تو وہ واقعہ میں سنوں گا آپ سے کہ کیسے آپ کی حیات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ دلچسپ ترین واقعہ ہے خاص طور سے قرآن میں وہ جو واقعات، 3 ایسے واقعات ہیں، وہ بھی ضرور میں نقل کرنا چاہوں گا۔ الف لام میم میں صرف آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب۔ قرآن کا یہ واقعہ ایک سوال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، پہلے تو سوال پوچھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس خاص طور سے اس آیت میں آئے نہیں ہم ہے۔ اسی لیے، ہاں، آپ کی شفقت ہے، آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں، مگر حضرت خضر علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے سوال پوچھنے کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کہ آپ خاموشی سے اتباع کریں گے، سوال نہیں پوچھیں گے، اور وہ بار بار سوال پوچھ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان تھا۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان سے اجازت مانگ رہے تھے کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، سوال نہ کرنے کا ریزن بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور فرمایا، درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہمراہی ہو سکتا ہوں، فرمایا کہ تم صبر نہ کر پاؤ گے اور سوال نہ کرنا جب تک میں خود مصلحت سمجھتے ہوئے تمہیں سوال کا جواب اپنے کیے ہوئے کام کا ریزن نہ بتا دوں، اس وقت تک تم وہ سوال 3 نہ کیا کرنا۔ کام تھے؟ وہ پہلا کام جب چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، نبی اللہ نے وعدہ کر لیا، خدا کے حجت نے وعدہ کر لیا، یوں کہوں، یوں اس بات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں اور کشتی میں سفر چل رہا ہے۔ سب سے پہلا کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تعجب میں ڈالنے کے لیے نہیں، کشتی میں سوراخ کے کر دیا۔ لیے نہیں بلکہ اس وقت اس کشتی کو قزاقوں سے بچانے کے لیے اس ریزن کو زیادہ بہتر سمجھا کہ جو نا اس کشتی کے اندر کوئی ایک عیب لے آیا جائے، اس عیب کو جب ایجاد کر دیں گے تو یقیناً وہ قزاق جب دیکھیں گے اچھی کشتیوں کو وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نے سوال پوچھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو پایا۔ جواب نہیں اے خضر، کیا تم لوگوں کو اس کشتی کو ان سواروں کے ساتھ ڈبانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو اس کشتی کے سواروں کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر خضر نبی اللہ نے ایک مرتبہ طمأنینہ کے ساتھ رک کر جب دیکھا موسیٰ کی طرف، رک کر تحمل کے ساتھ موسیٰ کو اپنے اس وعدے کا خیال آ گیا کہ میں نے ایک پہلی غلطی کر دی ہے، مجھ سے صبر نہ ہو پایا۔ ایک منٹ رکیے گا مفتی صاحب، نبی سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے؟ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اصل میں یہ ہماری بات شروع میں بڑی دلچسپ تھی، نہیں ایک بات کر لیا، شروع میں بڑی دلچسپ تھی، اب یہ ہماری بات جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ اہل سنت کے ہاں انبیاء کے علاوہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے، انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ نے جو قبلہ سے سوال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال میں یوں سمجھ لیجئے کہ عجلت اختیار فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل یہ قرآن کا جو لب لباب ہے اویس بھائی، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر کا جو پتہ بتایا تھا بڑے عالم ہونے کا، وہ خالق کائنات نے بتایا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آگے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور ان سے جب امور تکوینیہ جن کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کا علم رکھتے تھے، اور نبی کا کام ہوتا ہے کہ نبی آتا ہے اور آنے کے بعد لوگوں کو دنیا میں بھی محفوظ کرتا ہے اور جہنم سے بھی بچاتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے، اور آپ میری موجودگی میں جو ہے اس بچے کو مار رہے ہیں، وہ بھی معصوم کو مار رہے ہیں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، جو کہ نبوت کا تقاضا ہے کہ ظاہری جو چیز ہو اور وہ خرابی کی طرف جا رہی ہو تو نبی جو ٹھیک کرتا ہے وہ ظاہری چیز کو ٹھیک مگر وہ کرتا تو ہے۔ وعدہ کر چکے تھے کہ میں سوال نہیں پوچھوں گا اور صبر کروں گا، پھر وعدہ خلافی کیوں؟ سوال نہیں، وعدہ خلافی کی نسبت ہم نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے منصب کی پاسداری کر رہے ہیں، وعدہ خلافی نہیں۔ نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور یہ سارا کا سارا سفر جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسیان ہو گیا، بھول گئے؟ جی، اب اس طرف آئیں۔ اس پر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے، بخاری میں ہے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 4 کی بجائے 2 پڑھا دی۔ جب 2 پڑھائی تو صحابہ کرام میں سے حضرت ذوالجدین نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا وہی نازل ہوئی ہے؟ تو صحابہ کرام باقی جلدی نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ آداب کے ساتھ بولتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذوالجدین کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہے؟ 4 کی بجائے 2 ہیں۔ فرمایا، نبی بھولتا نہیں ہے، نبی بھلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ امور کو انجام دینا، یہ بھی اللہ کے علم سے ہے، اور اس پر سوال کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی اللہ کے علم سے ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علمی جواہر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس بھی تورات کا علم ہے، لیکن کچھ ہمیں بھی اللہ نے ٹھیک دیا ہے، میں ہوا ہے۔ علامہ صاحب اب اس آیت کو بار بار ذہن میں گردش کر رہا ہوں۔ میرے عقیدے کے مطابق آپ سے تو بھول نہیں ہوتی، فلا تنسا، وہ کہتے ہیں ہم سکھا دیں گے پھر نہیں بھولیں گے۔ اس کو میچ کر کے مجھے بس جز دیں، آخری 2 منٹ ہے، کیا اللہ conclusion؟ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ مگر یہ کہ جس کو خدا چاہے جہاں تو پر موسیٰ علیہ چاہے۔ السلام کو خدا نے موسیٰ علیہ بلوایا۔ السلام سے خدا نے اس وقت یہ عمل کروا کر خود خدا بتا رہا ہے کہ جس بندے سے بھی، خدا کے انبیاء بھی بندے ہیں، ائمہ بھی بندے ہیں، اور عام انسان بھی بندے ہیں، خدا اگر کسی بندے سے یہ چاہے تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں کہوں گا کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نماز کے حوالے سے ہمارے یہاں فقہ تشیع کے اندر کسی طرح کی کوئی ضعیف دلیل بھی نہیں ملتی، روایت بھی نہیں ملتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت کے بجائے کتنی رکعت پڑھا دی ہو۔ میں معذرت چاہوں گا، یہ بات یہاں پہ واضح کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو مختلف فریقین کے اندر ہو چکی ہے کہ رسول خدا کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو فراموش نہیں کرتے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ صحت یابی اگر ہو۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جو خدا بلا دے، وہ رسول خدا کے حوالے سے نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ خود سنیسرو کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ سنوقریو کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ۔ یہ سورہ اعلیٰ حضور پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا یہ ہے، اب یہ سنقرئک کا فلا تنسا، الا ان قریب ہم آپ کو ایسا اس میں پڑھائیں اللہ گے ماشاء آپ اللہ نہیں نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ ہاں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھا دی ہو 4 کے نص بجائے۔ قرآن تو اصل آ بات گیا نا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ آخری سیکنڈ میں یہ تو میں نے حجت تمام کر دی اس بات پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام دوسرا کام جو کر رہے ہیں، پہلا کام کیا، اس کے بعد معذرت طلب کی، اور پھر وعدہ کیا کہ اچھا اب میں دوبارہ بے صبری نہیں دکھاؤں گا اور آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر نہیں سپائیں گے۔ اور صبر کرتے کرتے آگے پہنچے، اور جب شہر میں پہنچے تو ایک بچے کو انہوں نے، جوان کو، اس کی گردن ختم کر دی، دبا دی اور اسے قتل کر دیا۔ ادھر قتل کرنا تھا حجت الہی، نبی اللہ موسیٰ ہیں، اے خضر آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو اس کا جرم آپ کے سامنے ثابت شدہ نہیں تھا، گو کہ یہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، اور جناب خضر علیہ السلام جو اقدام کر رہے ہیں وہ اپنے علم کے لحاظ سے کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتد افراد میں سے تھا، اور اس کے والدین نیک افراد تھے، یہ اپنے والدین کو بھی تباہ کر دیتا، اس لیے مجھے حکم خدا تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ اور اسی طرح سے تیسری وہ چیز کہ یتیموں کا، جو تھی اس کو آپ نے قائم کر دیا، جو گر رہی تھی نیچے جو گر رہی تھی اس کلام کو نہیں ہے۔ قائم کر دیا۔ میں اس میں بڑی تشنگی باقی رہ گئی، میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ مولانا محمد رضا جعفری کا، میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی کا۔ خواتین حضرات، میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں، آپ کتنی توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی پرذوق انداز سے اس گفتگو کو سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں۔ یقین جانیے اس گفتگو کو سننے کا کم سے کم لیس فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، آپ کی سماعتوں کا حق ادا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذکر کو یا اس کے نبی اللہ، اہل اللہ کے ذکر کو سن رہے ہیں، اور آپ ہدایت کی تلاش میں رشد آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔
کوئی کمی پیشی رہ جائے تو معاف کیجیے گا، اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم سیکھنے کی غرض سے ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور بارہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش یہ ہوگی کہ اس کی ایک اور سیریز رکھی جائے اور جناب خضر علیہ السلام کے حوالے سے دوبارہ سے گفتگو ہو۔ بہت کچھ ابھی دامن میں ہے جس کو ہم اب دامن وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔